شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایز یوزول میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمر رضا بھی شیئر کر رہے ہیں دبئی سے۔ عمر کہتے ہیں میں انڈیا کا رہائشی ہوں اور جاب دبئی میں کرتا ہوں۔ میں انڈیا یوپی کا رہنے والا ہوں۔ میرے ساتھ زندگی میں ایک بہت عجیب و غریب ناقابل فراموش انسیڈنٹ ہوا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایئر 2016 کی بات ہے۔ میں چھٹیاں گزارنے کے لیے انڈیا گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ہم 4 لوگوں نے، میرے 4 دوستوں نے مل کے ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ 15 دن کے ٹرپ پر جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنی ہی گاڑی پر جانا تھا۔ 4 میرے دوست تھے اور 5واں میں تھا۔ ہم لوگوں نے اجمیر شریف، جے پور، راجستھان ان سائڈوں پر جانا تھا۔ کافی زیادہ ہم لوگ انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ سے اپنی گاڑی میں جائے نماز رکھتا ہوں۔ جب کبھی بھی جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو میں نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ اگر سفر میں ہوں تو میں گاڑی روک کر بھی نماز ادا کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ وہ جگہ کچھ سنسان سی تھی، ویران سی تھی، جیسے جرنی میں اکثر ایسے راستے آتے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا چائے کا ڈھابا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی مسافر گزریں، ان کو کسی چائے ناشتے کی ضرورت ہو تو وہ یہاں پر سٹے کر لیں۔ ویسی ہی ایک جگہ تھی، ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم لوگوں نے وہاں پر سٹے کیا، چائے وغیرہ پی۔ بڑی پرسکون وہ جگہ تھی۔ میں نے وضو کیا اور وہاں پر کچھ درخت تھے، 5 سے 7 درخت تھے۔ بہت زیادہ گھنا جنگل نہیں تھا، بس تھوڑے سے درخت تھے، تو میں نے وہاں پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی میں نماز پڑھ کر فری ہوا، ابھی میں اٹھنے ہی لگا تھا تو میری نظر پڑی جس درخت کے بالکل سامنے میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں سے مجھے کوئی انسانی وجود جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاتون ہے اور انہوں نے گھونگھٹ نکالا ہوا ہے اور مجھے جھانک کر دیکھا۔ جو ہی وہ درخت کے پیچھے ہوئی وہ غائب ہو گئی۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی اور مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھیں میں نے وہ پڑھی اور فوراً سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف واپس آیا، میرے دوست بھی وہاں پر تھے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، میرا دل دماغ بہت زیادہ بوجھل ہو گیا۔ اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب جب ہم لوگ اپنے گھر واپس آئے، میری ویسی ہی کنڈیشن تھی، ایسا لگتا تھا سر بہت بھاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں کچھ نیند میں تھا، کچھ جاگ رہا تھا، مجھے شاید میں نے آنکھیں کھول کر بھی اس کو دیکھا۔ وہی خاتون جو درخت کے پیچھے سے جھانک رہی تھی وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ عربی میں کچھ بول بھی رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ ایک دم سے میں بہت زیادہ گھبرایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہوئی تھی، بہت پسینے بھی آئے ہوئے تھے۔ واضح احساس تھا کہ میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیرتا رہا ہے، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک مخصوص سی اسمیل میرے کمرے میں سے آنے لگ گئی۔ وہ خوشبو ہی تھی، لیکن وہ کیا احساس تھا مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں سارا دن پریشان رہا، میری یہی کنڈیشن رہی۔ پھر میں نے ایک صاحب علم ہستی سے رجوع کیا کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہے کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ تو انہوں نے جب پڑھائی کی تو مجھے یہ بتایا کہ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سے کوئی نیک فیمیل جن ہیں جو آپ کے ساتھ آ گئی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، وہ بس آپ کو دیکھتی اور خوش ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے تعویذ بھی دیے، کچھ پڑھائی بھی بتائی
اس کے باوجود وہ مجھے دوبارہ نظر تو نہیں آئی، مگر مجھے ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہوتا ہے۔ وہ کبھی خوشبو بن کر میرے ساتھ ہوتی ہے، تو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواب میں مجھے نظر آئی ہے۔ اگلے دن جب میں سویا تھا تو مجھے خواب آیا اور میں نے دیکھا وہ اردو میں کچھ بول رہی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، وہ لفظ میں سمجھ نہیں سکتا، وہ وسپرنگ ہوتی ہے شاید، لیکن آج لفظ اردو کے تھے۔ پھر وہی محسوس ہوا کہ بالوں میں ہاتھ کوئی پھیر رہا ہے، لیکن جو ہی آنکھ کھولی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی میں کسی نقصان سے بھی بچ جاتا ہوں۔ یعنی ایک دفعہ میں پیٹرول پمپ پر گیا تو وہاں پر میرا والیٹ گم ہو گیا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا، میں نے پوری گاڑی چھان ماری، مجھے کہیں نہیں ملا۔ ابھی میری نظر ہی پڑی جب میں گاڑی میں آ کر بیٹھا دوبارہ تو بالکل سامنے میرا والیٹ رکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ اپنے ہونے کا مجھے احساس دلاتی ہیں، ابھی بھی دلاتی ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، بعض اوقات جو جنات، کبھی بھی کسی جگہ پر کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس کو ڈراتے نہیں ہیں، اس کو بیماریاں نہیں دیتے، لیکن اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، جنات شرارت کرتے ہیں، آپ کی چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے ایک جگہ پر رکھی ہے، آپ 1000 بار بھی اس جگہ پر دیکھیں گے نہیں ملے گی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ چیز وہیں سے دوبارہ واپس مل جاتی ہے۔ یہ مخلوق بعض اوقات انسان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، اگر چیز رکھتے کہیں پر ہیں تو ملتی کہیں سے ہے، لیکن پھر بھی ایسی مخلوقات سے ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ مخلوقات انسان کو نقصان پہنچائیں تو وہ بہت زیادہ سخت بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں سمندری سے۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں بھی ریسنٹلی میری زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی بات ہے، میں اور میرا بھائی ہم لوگ اپنے چاچو کے گھر گئے ہوئے تھے، کزن کی طرف۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک رات رکنا تھا، اسٹے کرنا تھا۔ ان کا گھر بھی سمندری میں ہی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ شام کو پارٹی کریں گے۔ ہم لوگوں نے سارے ارینجمنٹس کیے، تقریباً 6 بجے کے قریب ہم لوگ فری ہو گئے۔ میں ان کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا تو وہاں پر ان لوگوں نے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے۔ میں کمپیوٹر کو لے کر میں بالکل ٹیبل پر رکھ کے صوفے پر بیٹھ گیا اور گیم کھیلنے لگ گیا۔ اتنے میں میرا کزن آیا اور مجھے یہ کہتا کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ، جو تھوڑا سا سامان رہ گیا وہ ہم لے آتے ہیں۔ میں گیم کھیل رہا تھا، میں نے اسے یہ کہا کہ تم جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ وہ چلا گیا، میں وہاں پر بیٹھ کر گیم کھیلنے لگ گیا۔ میں اتنا زیادہ گیم کھیل رہا تھا ٹینشن کے ساتھ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ ابھی مغرب کی اذانیں ہوئی ہی تھیں۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس صوفے کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس صوفے کو کوئی ہلا رہا ہے۔ وہ صوفہ پوری طرح سے ہل رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، میں نے ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر گیم کھیلنے لگ گیا کہ شاید میرا وہم ہو۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے تو ایسا لگا کہ جیسے زمین کے اوپر زور زور سے کوئی پاؤں پٹکتا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ کلیئر احساس تھا، وائبریشن بھی فیل ہو رہی تھی زمین کے ہلنے کی۔ مجھے لگا شاید کچن میں کوئی ہوگا، کوئی وہاں پر کوئی کام نہ کر رہا ہو۔ ان کے ڈرائنگ روم کے بالکل ساتھ کچن ہے۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا کچن میں گیا، میں نے باہر جا کر دیکھا کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں نے وہاں پر جھانک کر ہی دیکھا۔ اور جو ہی میں واپس پلٹا تو مجھے اسی ڈرائنگ روم میں سے کمپیوٹر کے کی پیڈ کو یوز کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا چھوٹا کزن ہوگا یا میرا بھائی ہوگا۔ جو ہی میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے اندر جانے لگا وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گیا کہ ابھی تو میں نے کسی کو آتے بھی نہیں دیکھا، تو یہ ایک دم سے ڈرائنگ روم لاک کیسے ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم کو میں نے اندر سے آواز بھی دی کہ اندر کون ہے، نوک بھی کیا، مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں باہر ڈور بیل ہوئی، جو ہی میں باہر گیا میرا کزن مارکیٹ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگوں کی جو ڈرائنگ روم ہے یہ یہاں پر کسی چیز کا بسیرا ہے، ہم لوگ یہاں پر آیت الکرسی پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ تم ایسے ہی جا کر بیٹھ گئے اکیلے، اوپر سے مغرب ہو چکی تھی، اس چیز نے تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ہم لوگ تو اب یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہمیں وہ ڈراتی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچاتی ہیں۔
لیکن جو نیا بندہ اگر یہاں پر کوئی آئے جس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا سا ڈر ضرور لگتا ہے جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ جب میں نے یہ چیز سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے تو مجھے پلیز گھر چھوڑ آؤ۔ میرے سے وہاں پر رکا ہی نہیں جا رہا تھا، اتنا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ پھر میں اور میرا بھائی ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر بھی میں کافی ٹائم میں خوف زدہ رہا۔ یہ بھی ریسنٹلی میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات ہوتا ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، کوئی روم ایسے ہوتے ہیں، گھر کا کوئی مخصوص کارنر ایسا ہوتا ہے، مخصوص حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر جنات خود بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ کھیلتے کودتے بھی ہیں۔ پھر اگر وہاں پر کوئی انسان اکیلا ہو تو وہ اس کو ضرور ڈراتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، میری کزن ہی تھیں، ان کے گھر ہم لوگ گئے تو ان کا ایک روم تھا، سیکنڈ فلور پر ان کا ایک روم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پر ساری فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی سونے کے لیے کہ اگر جیسے اب ہم سب کزنز اکٹھے ہوں تو ہم لوگ وہاں پر سو جایا کرتی تھی۔ کافی بڑا وہ روم تھا، وہاں پر سارا سٹنگ ارینجمنٹ ہی تھا، فلور سٹنگ ارینجمنٹ تھا۔ وہاں پر جیسے ہم لوگ گئے، ہم ساری کزنز بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ دوپہر کا ہی ٹائم تھا، شاید وہاں پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ہم لوگ تھک گئی، میں وہیں پر لیٹی اور سو گئی، اور وہ لوگ جو تھیں وہ شاید نیچے چلی گئیں۔ یعنی جب میری آنکھ کھلی تو اس روم میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرا سر بہت بھاری ہو گیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کسی نے بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا، جیسے آپ کے سر کو کوئی پریس کرتا ہے، دباتا ہے تو ایک احساس آتا ہے۔ مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، میں آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، میں چیخنا چاہ رہی تھی، میں بولنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ چیز مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں نیند میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہی ہوں کہ شاید کوئی میری آواز سن لے۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، وہ آیت الکرسی میں نے بالکل کلیئر پڑھی تھی۔ جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی اس چیز نے مجھے چھوڑ دیا، اور مجھے جب میری آنکھ کھلی تو اس روم میں بالکل اکیلی تھی، بہت اندھیرا ہو گیا تھا، شام تک ہو گئی تھی وہاں پر، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا کہ اسی کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں فوراً نیچے آئی اور میں نے اپنی سسٹرز کو بھی، کزنس کو بھی یہ بات بتائی کہ تم لوگ مجھے اوپر اکیلی چھوڑ آئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کے اس روم میں کوئی اکیلا نہیں سو سکتا، وہاں پر اکثر ہم لوگ بھی ڈر جاتے ہیں۔ پھر میں کبھی بھی ان کے گھر اس طرح سے اتنا زیادہ سٹے نہیں کر سکی کبھی بھی، کیونکہ میں بہت ڈر جاتی تھی وہاں پر۔ اس روم میں تو میرا جانے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یو ایس اے سے ایک فیملی تھی، ان کی سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ان کی فیملی میں ایک بچہ تھا ماشاءاللہ، اب وہ ینگ ہو چکا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں ایک دفعہ ان کے ٹاؤن میں سرکس لگا ہوا تھا، تو وہاں پر ان لوگوں نے، جو ان لوگوں کا پارک تھا، مین گراؤنڈ تھا، وہیں پر وہ سرکس تھی۔ سردیوں کا موسم تھا تو وہ لوگ وہاں پر سرکس انجوائے کر رہے تھے، ان کے بچے بھی اور وہ لوگ خود بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے کو واش روم جانا تھا، تو اپنے بیٹے کو لے کر واش روم کی طرف گئے۔ اسی جہاں پر سرکس تھی اس کی باہر والی سائڈ پر ہی ان لوگوں نے واش روم کا بھی سارا سیٹ وغیرہ بنایا ہوا تھا کوئی۔ جیسے ہی وہ بچہ اس طرف جانے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے، واش روم کے بالکل باہر ایک درخت تھا، اس کے نیچے کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس بچے کی طرف بہت خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ وہ بچہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے فوراً سے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ وہ آدمی مجھے ڈرا رہا ہے، بہت خوفناک انداز سے دیکھ رہا ہے۔ جب ان کے پیرنٹس نے درخت کی طرف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ جو بھی مخلوق تھی، ان کی نظروں کے سامنے ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئے۔ وہ لوگ کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور بچہ بھی بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ پھر وہ اس کو لے کر واپس آ گئے۔ اب وہ اس کے بعد بھی ڈر رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جو ان کا چرچ تھا وہاں پر گئے، ان کے جو فادر تھے ان سے ساری بات شیئر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پارک کا وہ والا حصہ تھا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات کا سایہ تھا۔ پھر وہ جو ان کے فادر تھے کچھ پڑھ کر ان کے اوپر انہوں نے پھونکا، اس کے بعد اس بچے کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی اور وہ لوگ اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ یو کے کی ایک کپل تھے، ان لوگوں نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہا، اور اس بزنس کو رن کرنے کے لیے کافی جگہوں پر وہ لوگ کوئی شاپ وغیرہ دیکھ رہے تھے جہاں پر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے۔ ایک جگہ پر ان لوگوں کو ایسی جگہ مل گئی جہاں پر ان لوگوں نے اپنا بزنس
سٹارٹ کر دیا. وہ جگہ بہت بیسٹ تھی, آئیڈیل تھی, بہت زیادہ ان لوگوں کو وہاں پر محنت نہیں کرنی پڑی. لیکن جو ہی ان لوگوں نے وہاں پر اپنا بزنس سٹارٹ کیا, ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے, عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. ان کو اس جگہ سے عجیب و غریب کچھ پیپرز ملتے تھے جن کے اوپر کچھ عجیب و غریب لینگویج لکھی ہوتی تھی جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. پھر جب وہ وہاں کی صفائی وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو دیواروں کے اوپر خون کے چھینٹے ملتے تھے. پہلے ان لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے یہ جگہ بند رہتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ جیسے کوئی پرندہ کھا لیتی ہیں تو اس کا کوئی چھینٹے وغیرہ ہو گئے, لیکن نہیں, وہ چیز بہت بڑھنے لگ گئی. ان کو وہ جو بلڈ سٹینز ہیں وہ اکثر جگہ پر نظر آنے لگ گئے. اس کے علاوہ وہ جو بار بار کچھ پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا وہ نظر آنے لگ گیا. اب وہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے, تو وہ ان لوگوں نے ایک امام صاحب سے رابطہ کیا, ان کو وہ پیپرز بھی دکھائے اور ان سے یہ کہا کہ ایک دفعہ وہ آ کر اس ساری جگہ کا وزٹ بھی کریں. جب انہوں نے وہ پیپرز دیکھے امام صاحب نے, تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی شخص کے اوپر کالا جادو کیا جا رہا ہے جو وہاں پر رہتا تھا. پھر ان لوگوں نے اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر دی. جو وہاں کا آنر تھا, جو وہاں پر پہلے رہ کر گئے تھے, وہ لوگ اس تک پہنچے. جب ان تک پہنچے, ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو وہاں سے یہ چیزیں ملی ہیں. اب وہ جو فیملی تھی, ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو وہاں پر بہت زیادہ تنگ تھے, ہم لوگ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, اور ہم لوگوں کو کالے رنگ کے سائے بہت زیادہ ڈراتے تھے. ہم لوگ تو وہاں پر رہ ہی نہیں سکتے تھے, اس وجہ سے ہم لوگوں نے بنی بنائی وہ سارا سیٹ اپ چھوڑ دیا اور ہم لوگ موو کر کے. پھر ان لوگوں نے انہیں امام صاحب سے رجوع کیا, انہوں نے ان کے جادو کا توڑ شروع کر دیا, کوئی تعویذ وغیرہ ان کو دیے. اس کے بعد اس جگہ پر بھی تعویذ لگائے گئے, اور وہ جو جن کے اوپر وہ جادو وغیرہ ہو رہا تھا, آہستہ آہستہ سے ان کے بھی حالات ٹھیک ہونے لگ گئے. وہ جو بیمار تھے یا جو کرائسس میں تھے, وہ ساری پرابلمس ان کی بھی سارٹ آؤٹ ہونے لگ گئیں. تو یہ 2 سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا, آپ نے بہت اچھی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی ہیں. لسنرز, یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے. اگر کسی گھر میں دیواروں کے اوپر, کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے آنا, یا پھر آپ پانی کے چھینٹے آنا, اکثر لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے اوپر بیٹھے بیٹھے پانی کے چھینٹے آنے لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اوپن ایئر میں ہوں, چھت پر ہوں, ٹیرس پر ہوں, یا گھر سے باہر ہوں, روم میں بھی بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کے اوپر پانی کے چھینٹے آنے لگ جاتے ہیں. اس کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یا اس انسان کے اوپر کسی جنات کا سایہ ہے, بعض اوقات وہ جنات بھی انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے ڈرا کر, اور بعض اوقات اللہ نہ کرے اگر کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہو رہا ہو, کسی بھی قسم کا جادو ہو رہا ہو, ان کے اوپر پانی کے بھی چھینٹے آتے ہیں, ان کے گھر میں خون کے بھی چھینٹے آتے ہیں, اور ان کے گھر میں سے بیڈ سمیل بھی آنی شروع ہو جاتی ہے گھر کے کسی نہ کسی حصے سے. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی پر کوئی جادو وغیرہ ہو رہا ہو, کبھی بھی کہیں بھی کچھ ایسا محسوس کریں, یا پھر خواب ڈراؤنے آنا, اس طرح کے خواب آنا کہ خواب میں آپ کے پیچھے کوئی جانور لگے ہوئے ہیں, یا ایسا دیکھنا. اگر تو خواب میں کوئی جانور اس طرح کے ہوں جیسے لیزرڈ ہوتی ہے, یا کالے رنگ کے کتے دیکھنا, یہ دشمن بھی ہوتے ہیں اور جادو کی نشانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ بھینس کوئی دیکھتے ہیں, جیسے بھینس ہوتی ہے وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے بلیک کلر کی, تو وہ بھی سائے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. پھر ڈراؤنے خواب بنا کہ کچھ جنات کا بہت زیادہ دیکھنا, وہ اپنا بعض اوقات خواب میں بھی آ کر ظاہر کرتے ہیں. تو ہمیشہ سے باوضو ہو کر سویا کریں کہ اللہ ایسے خوابوں سے بھی محفوظ رکھے. آیت الکرسی پڑھ کے, چاروں کل پڑھ کے, درود پاک پڑھ کر سویا کریں. اور اللہ نہ کرے کسی گھر میں کچھ ایسا محسوس کریں تو فوراً سے کسی صاحب علم ہستی سے رجوع کریں کہ اللہ آپ سب کو, ہم سب کو ایسے خطروں سے محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی ڈھیروں دعاؤں میں نوشین کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.